اسی لیے قرآن نے صاف اعلان کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے بنی آدم کو نہایت ہی عزت و احترام کے لائق بنایا ہے۔ بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اس کی جو نسل اور ذریت ہے، ہم نے اسے ریسپیکٹڈ بنایا ہے، عزت دار بنایا ہے۔ یہ ان ریسپیکٹڈ نہیں ہے بلکہ عزت و احترام کے قابل یہ نسل ہے۔ اس نسل کو عزت چاہیے، اس نسل کو غیرت چاہیے، اس نسل کو ایمان و سنت کا بہترین نور چاہیے، اس نسل کو قرآن و سنت کی بہترین پھولیں چاہیے، اس نسل کو قرآن و سنت کا گلدستہ چاہیے، اس نسل کو قرآن و سنت کی نہر چاہیے تاکہ وہاں اپنی تشنگی بجھا سکے، اپنی پیاس بجھا سکے۔ اس نسل کو جب معلوم چلے کہ میں کسی ایسے کگار پہ جا کر پہنچ چکا ہوں جہاں سے لوٹنا مشکل ہے، وہاں اس نسل کو معلوم چلنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی ابھی باقی ہے، وہاں معلوم چلنا چاہیے قرآن و سنت کی لائٹ ابھی بجھی نہیں ہے، وہاں معلوم چلنا چاہیے قرآن و سنت کی خوشبو ابھی باقی ہے، وہاں معلوم چلنا چاہیے قرآن و سنت کے یہ مہکتے پھول ابھی باقی ہیں، مرجھائے نہیں ہیں۔ اگر شیطانوں نے ہمیں کڈنیپ کیا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کے تمام تر گنڈوں نے ہمیں بہلایا پھسلایا ہے، ہمارے ایمان کو چرایا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری ماں کو اگر اچکوں نے اچھلا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بہنوں کو اگر شیطانوں نے یہ بہلایا ہے، یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، مزہ کرنے والی زندگی ہے، عیش کرنے والی زندگی ہے، آرام کرنے والی زندگی ہے۔ رب سے رشتہ توڑو، آرام میں رہو گے، محمد کے عربی سے رشتہ توڑو، عزت میں رہو گے، وہاں جا کر پہنچے ہو۔ قرآن و سنت کی روشنی تمہارا انتظار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ابھی اندھیرا چھٹنے میں تاخیر ہے، روشنی باقی ہے، اجالا باقی ہے، آؤ یہاں آ جاؤ گے۔ جنتی فرشتے تمہیں انتظار کر رہے ہیں، جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے بلکہ جنت کے بالا خانے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر کے انسان کو ایمان جیسی بہترین نعمت سے نواز دیا ہے۔ اگر یہ سمپل انسان ہو اور اس انسان کو ایمان کی نعمت حاصل نہ ہو تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایمان کی نعمت سے اگر کوئی محروم ہے تو وہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اگر کسی کو یہ بتایا جائے اٹس بیوٹی پارلر روم، یہ بیوٹی پارلر کا روم ہے اور اس بیوٹی پارلر میں نقش و نگاری نہ کی جاتی ہو، سندرتا سے سجایا نہ جاتا ہو، اس بیوٹی پارلر میں اچھے انداز سے کسی انسان کو سنوارا نہ جاتا ہو، نام لکھا ہے اس کے اوپر بیوٹی پارلر کا یہ روم ہے اور اس میں شراب بیچی جا رہی ہو، اس میں سٹے کھیلے جا رہے ہو، اس میں جوئے کھیلے جا رہے ہو، اس بیوٹی پارلر روم میں سگریٹ نوشی اسموکنگ کی جا رہی ہو، اس بیوٹی پارلر روم میں ینگ بچوں کو بگاڑا جا رہا ہو، اس بیوٹی پارلر روم میں نوجوان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر کے ان کی عزت و عصمت سے کھیلا جا رہا ہو، تو آپ یہ بتائیے کوئی اس بیوٹی پارلر کی عزت کرے گا؟ کرے گا؟ کرے گا؟ بولیے۔ اس بیوٹی پارلر کا نام سن کر کے اچھی فیس دے گا؟ کبھی نہیں دے سکتا ہے۔ کوئی بتائے گا برندہ بن کے نوجوانوں کو کہ جب تمہاری شادی ہو تو ساٹھی میں ایک بیوٹی پارلر روم کھلا ہوا ہے، لیکن اس میں تو عیاشیاں ہوتی ہیں، اگر معلوم چل جائے اس میں تو کتوں سے کہیں بدتر زندگیاں گزاری جاتی ہیں، کوئی جا سکتا ہے اس میں؟ کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے
اگر ایک لیبل لگا دیا جائے کہ یہ خانقاہ ہے، اس میں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جاتا ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، اس میں 24 آورز اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، لیکن اس خانقاہ میں ڈھکوسلے بازی کی جاتی ہو، اس خانقاہ میں انسانوں کا سودا کیا جاتا ہو، اس خانقاہ میں انسانیت تار تار کی جاتی ہو، اس خانقاہ میں ایک انسان کو سکھایا جاتا ہو کہ انسان کا خون پینا جائز ہے، ایک انسان کو سکھایا جاتا ہو کسی انسان کا قتل کر دینا جائز ہے، ایک انسان کو سکھایا جاتا ہو اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرنا یہ درست ہے، اس خانقاہ میں سکھایا جاتا ہو بستیوں کو جلا دینا، بستیوں کو اجاڑ دینا یہ درست ہے، اس خانقاہ میں سکھایا جاتا ہو کہ نوجوانوں کو بگاڑ دو، اس خانقاہ میں سکھایا جاتا ہو نوجوان لڑکیوں کو بگاڑ دو، اس خانقاہ میں سکھایا جاتا ہو مسلم امت کو بگاڑ دو، اس خانقاہ میں سکھایا جاتا ہو مسلم قوم کو تباہ و برباد کر دو، کیا کوئی اس خانقاہ میں بیعت ہونے کے لیے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی قدر کر سکتا ہے؟ قدر بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی مقام بتا سکتا ہے؟ مقام بھی نہیں بتا سکتا۔ کوئی عزت کر سکتا ہے؟ عزت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھو رب العالمین نے امت مسلمہ کے جوانوں کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، رب العالمین نے امت مسلمہ کی عورتوں کو ایمان سے نوازا ہے، رب العالمین نے امت کی بیٹیوں کو حیا اور دوپٹے سے نوازا ہے، رب العالمین نے امت کی بچیوں کو قرآن و سنت کے علم سے نوازا ہے۔ اگر یہ ایمان ہے اندر لیکن باہر نظر نہیں آتا، ایمان اندر ہے باہر خوشبو اس کی نہیں پھوٹتی، ایمان اندر ہے باہر نظر نہیں آتا، ایمان اندر ہے کھیتی باڑی میں ایمان نظر نہیں آتا، ایمان اندر ہے لین دین میں ایمان نظر نہیں آتا، ایمان اندر ہے شادی کرنے میں ایمان نظر نہیں آتا، ایمان اندر ہے معاملات کرنے میں ایمان نظر نہیں آتا، ایمان اندر ہے بیاہ کرتے وقت شادی کرتے وقت لین دین میں ایمان نظر نہیں آتا، ایمان اندر ہے نوجوان جا رہا ہے اس کی آنکھوں میں ایمان نظر نہیں آتا، اس کی چال میں ایمان نظر نہیں آتا۔ بتاؤ دنیا تمہاری قدر کر سکتی ہے؟ کبھی قدر نہیں کر سکتی۔ عزت کر سکتی ہے؟ کبھی عزت نہیں کر سکتی۔ دنیا چاہنے کی اس سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں، دنیا چاہنے کی اس سے بڑا لٹیرا کوئی نہیں، دنیا چاہنے کی اس سے بڑا چور کوئی نہیں، دنیا چاہنے کی اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں، دنیا چاہنے کی اس سے بڑا بھی بحیا، اس سے بڑا بغیرت، اس سے بڑا بے شرم دنیا کی دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے عزت کون کرے گا؟ احترام کون کرے گا؟ احترام بک جائیں گے، عزتیں ختم ہو جائیں گی اور دنیا ہمیں جوتے کی ٹھوکر پر رکھے گی۔ جب چاہے گی نام پوچھ کر کے گاڑیوں میں مار دیا جائے گا، جب چاہے گی یہ وردی دھاری لوگ نام پوچھیں گے اور یہ کہیں گے یہ کسی اور ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام اگر سلطان ہے، ان کا نام اگر شاہ عالم ہے، ان کا نام اگر سلمان ہے، اسی وقت گولیوں سے یہ وردی دھاری لوگ ڈھونڈ ڈالیں گے، نہ آپ کریں گے، نہ جمعیت کرے گی، نہ تنظیمیں کریں گی، نہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اوپر آنسو بہانے کے لیے تیار ہوگی، بلکہ وہ چاہے گی اس نے ایمان کو بیچا ہے، اس نے غیرت کو بیچا ہے، اس نے جذبہ ایمان کو بیچا ہے، اس نے دین کو بیچا ہے، اس نے شریعت کو بیچا ہے، اس نے دوپٹے کو بیچا ہے، اس نے عزت کو بیچا ہے، اس نے اماں عائشہ کا اپمان کیا ہے، اس نے فاطمہ الزہرا کا اپمان کیا ہے، اس لیے ہماری عزتیں بھی نیلام ہو جائیں گی، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آج یہی ہو رہا ہے۔ اگر نوجوان ہیں لیکن یہ مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، مسلم محلوں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلم گاؤں مسلم علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن مسلم نوجوان کے اوپر کہیں سے امت مسلمہ کو بیدار کرنے والی شخصیات کی چھاپ نظر نہیں آتی۔ لڑکیوں کے نام فاطمہ ضرور ہیں، عائشہ ضرور ہیں، حوا ضرور ہیں، زینب ضرور ہیں، لیکن صحابیات کی نشانیاں وہاں نظر نہیں آتی۔ آپ بتائیں کیسے ہم اسلام کے پرچارک بنیں گے؟